مسجد ہے، احترام کریں، بیٹھے آرام سے. جبریل جگانا نہیں، کلموں کا بوسہ دینا ہے. قبلہ رضوی صاحب حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں اور پھر میری اپنی فکر ہے جو میں کروں. 3 دفعہ جبریل امین بیدار کرتے ہیں، 1 دفعہ کلموں کے بوسے دیتے ہیں. میرے آقا یوں آنکھ کھولتے ہیں پھر بند کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے ڈالیے نا حدیث میں. تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر جبریل میرے آقا کے کلموں کا بوسہ دیتا ہے. آقا یوں آنکھ کھولتے ہیں، کروٹ بدلتے ہیں، پھر نہیں سمجھے. آیا کون کھلا دے کلیا کے نہیں. جیو جیو. یہ آیا کون کھڑا ہے؟ امام الملائکہ ہے. بھیجا ہے. وہ کوئی چودھری کسی ملازم کو بھیجے کو اس پہ پاؤں زمین پر نہیں لگتے. بے شک بے شک. تیسری دفعہ پھر پاؤں کے بوسے دیتے ہیں. میرے آقا اب چشمان مبارک کھولتے ہیں، فرماتے ہیں جبریل کیسے آنا؟ وہ کنے آئے ہیں؟ کیسے آنا ہوا؟ ہائے ہائے. مجھے رضوی صاحب کہنے دیجئے، جب میں نے حدیث پڑھی تو میرا وجدان کہنے لگا، رب ذوالجلال کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا مولا یہ شان بے نیازی تو تیری ذات کے لائق تھی. اللہ سمت تو تو ہے، بے نیاز تو تو ہے. یہ تو بندہ آگے ہے، نیاز مند ہے. براہ راست وہ آگے کیا ہے؟ جو بے نیاز ہے وہ منتظر ہے، جو نیاز مند ہے وہ بے نیازی سے سویا ہوا ہے. میرے پاس جملہ نہیں ہے کیفیت بیان کرنے کے لیے. بہت اچھے بات سمجھیں. جو اصل سے بے نیاز وہ منتظر ہے، اور جو بندہ نیاز مند ہے وہ بے نیازی سے سویا ہوا ہے. آئے ہائے ہائے. سبحان اللہ. شادی آپ کی نظر اس دنیا میں کوئی کسی سے پیار کرے، یہ پنکھا میری طرف نہ کرے، بچوں کو بٹھائیں، یہ پنکھا پھیرے. اس دنیا میں کسی کو کسی سے پیار ہو، مجازی محبت ہو، کیا مجازی محبت ہو، سبحان اللہ جیو وہ سچی. بندہ پیار کرنے کے بعد ماں سوال محبوب بے نیاز ہو جاتا ہے. گل ٹھیک ہے نا؟ جس سے پیار ہو، اپنے پیر سے پیار ہو، پیار سچا ہو تو پیر کے سوا وہ بندہ مرید ہر شے سے بے نیاز ہو. پھر کوئی شے اچھی نہیں لگتی، محبوب کے سوا کوئی چاہت دل میں نہیں رہتی. میں عرض کرنے لگا مولا ہمارے ہاں تو یہ قانون ہے کہ پیار کے بعد بندہ بے نیاز ہوتا ہے. پیار کرنے کے بعد بندہ بے نیاز ہوتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو پیار کرنے سے پہلے بے نیاز ہو اسے کتنا پیار. جیو واہ واہ واہ. جو پیار سے پہلے بے نیاز ہو اسے یاد سے کتنا پیار. تجھے نام ہی لذت رہو میری بس سٹیج کافی. آقا بیدار ہوتے ہیں. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج رات رب ذوالجلال آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، ملاقات کا مشتاق ہے. جیو سبحان اللہ. آقا چلتے ہیں، آگے چلیے. واقعہ معراج بیان نہیں کرنا، آگے چلیے. سارا مہینہ تو نہ سنیا. حرم سے میرے آقا چلتے ہیں. ایک جگہ آتی ہے، حدیث میں ہے ایک اونچا سا ٹیلہ آتا ہے. جبریل سے میرا آقا پوچھتے ہیں جبریل یہ کون سا مقام ہے؟ سواری میں کتنا ہو؟ جبریل یہ کون سا مقام ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قبر موسیٰ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، مزار پرانوار ہے. اور حدیث میں قبلہ الفاظ ہیں آپ کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، علم میں، عمل میں، عمر میں، ہر شے میں آپ مجھے افضل ہیں. اب پرانے فتح میں تو توڑے سامنے توڑے ہاتھن پال سکھے کتابت دا. حدیث کے الفاظ ہیں وَهُوَ قَائِمٌ
یصلی فی القبر، موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا عقیدے کی بات ہے اس کو چھوڑیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، ولی بھی زندہ، نبی بھی زندہ، ہمیشہ یہ نحوے عبادت رہتے ہیں قبروں میں بھی۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، روزہ بھی ہم رکھتے ہیں، اللہ توفیق دے، حج بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، یہ سارے مخلوق کے کام ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یاد دے ہو، حج کرنا، تبلیغ کرنا، یہ سارے مخلوق کے کام۔ مولا تیرا بھی کوئی کام نہیں، تم ہی کچھ کرنا ہے۔ انہیں اگر میں ہکے کام دے لگا ہو نہیں کیتا کوئی کام۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا نماز مخلوق کا کام، روزہ مخلوق کا کام، حج مخلوق کا کام، جہاد مخلوق کا کام، قراتیں مخلوق کا کام، تبلیغ مخلوق کا کام، درود رب کا کام، خالق کا کام۔ موسیٰ علیہ السلام گزرنے لگے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز ہی پڑھ رہے تھے، مجھے اس بات سے اعتراض نہیں، مگر جب میرے آقا رکے ہوں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی سوچا ہوگا یار آج بندے نے سنت چھڑ کے رب دی سنت نہ نماز چھوڑ دی ہوگی اور میرے آقا پر درود شروع کر دیا ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ قبر میں میرے آقا پر درود پڑھ رہے تھے، پھر آقا آگے چلے مسجد اقصیٰ پہنچے، چھوٹا چھوٹا ایک بات یاد رکھیں، مسجد اقصیٰ پہنچے، اور حدیث پاک میں ہے کہ مسجد اقصیٰ میں میرے آقا کی امامت میں جملہ انبیاء کرام نے نماز پڑھی۔ بے شک بے شک۔ اچھا دسو یہ نماز بدنی عبادت ہے یا روحانی عبادت ہے؟ یہ جسمانی عبادت ہے یا روحانی عبادت؟ ساڑھے وہ قبلہ مشہور خطیب سے میں نام نہیں دسیا ہوں دس دینا، شبیر شاہ صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیر صاحب ملے تو میں نے لوگوں نے پڑھا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا کھاندہ رہ کے، انہوں کسی نماز پڑھتا نہیں دیکھا پیر صاحب نے، بچو ہوئے ہیں پیران تو میں ملے تو میں کہا پیر جی سنیا نماز نہیں تو پڑھتا تو نہیں پڑھنا، تو کہنے لگے میں پوچھا کتنے پڑھ دو کہ میں مدینہ شریف پڑھنا، میں کہا آکھا بھی لنگر کتنے نوش فرمان دے ہو کہ پاکستان، میں کہا ہوٹل اتھے بڑھے نے وہ تو کھا کے آیا تو روٹی بھی تو کھا کے آیا، لنگر مریدہ نے اجاڑ ہوتے نماز اتھے جا پڑھو، لطیفہ نہیں یار ہمیں ایسی چیز نے ہمارے مسئلہ کو بہت اچھے بہت اچھے، جو رب کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت اچھے۔ انبیاء کرام میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں جی نبی زندہ نہیں ہوتے، میں نے کہا یہ نماز بدنی عبادت ہے یا روحانی عبادت ہے؟ اللہ بدنی عبادت ہے، قیام ضروری، رکوع ضروری، سجود ضروری، قرأ تشہد ضروری، قراءت ضروری، یہ ساری چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بدن کے ساتھ ہے۔ مجھے بتائیے آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ اللہ کتنے سال ہو گئے بسال کیے ہوئے؟ نوح علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ کتنے سال ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ کتنے سال ہو گئے وصال کیے ہوئے؟ اسحاق علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ کتنے سال ہو گئے وصال کیے ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے زندہ تھے۔ کیا؟ سارے زندہ تھے۔ آقا مسجد اقصیٰ سے چلتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازہ بند ہے، حدیث ہے جی بالکل، دروازہ بند ہے، جبریل امین دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ مجھے بتائیں یہ جبریل ہر روز نہیں آسمانوں سے اوپر آتا، پتہ نہیں کتنی دفعہ زمین پر اترتا ہے پھر اوپر جاتا ہے۔ جبریل سے کوئی پوچھے پہلے بھی کبھی کوئی پہلا آسمان کا دروازہ بند ہوا تھا؟ اچھا پوچھا کون؟ تو جواب یہی کافی تھا کہ جبریل ہوں۔ یہ جواب کیوں دیا کہ جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمد ہے؟ پتہ
سجاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جب صاف ہو جائے تو گھر والے کو کہتے ہیں کہ جس کمرے میں مہمان کو بٹھانا وہ بند کر دیں، بچے پھر نہ خراب کریں۔ اللہ کل دی لذت لاؤ، بہت اچھے، بچے پھر نہ خراب کریں۔ اس کمرے کا دروازہ، اس گھر کا دروازہ مہمان کے آنے پہ کھلے گا، ان صفائیوں پر سجاوٹ پر قدم رکھے گا، اس لیے کہ یہ سجا۔ اللہ اچھا کون؟ جبریل اور ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا دروازہ کھلتا ہے، میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں، دوسرے آسمان پر ہی ہوا، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، بالآخر میرے آقا ساتویں پر پہنچے۔ جبریل رک گئے، آقا نے فرمایا جبریل اب تک تو رفیق سفر رہا، اب آگے نہیں چلتا۔ واقعہ میراج تو میں نے وہی پڑھنا، لیکن تو گال لذت علی بھی ضرور سنانا گا۔ جبریل آگے نہیں چلتے، عرض کی لو دنوت ان ملتا لہ ترکت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک چونٹی یا بال کی مقدار بھی آگے بڑھا تو جلا کر بھاگ کر دیا جائے۔ یہ حدیث اپنی جگہ ہے، مگر میرا عشق کچھ اور کہتا ہے۔ جواب یہی ہے، جواب میری مجال نہیں، حدیث سے اعتراض تو میری مجال نہیں، مگر میرا عشق یہی بات کہتا ہے، مگر کسی اور انداز سے کہتا ہے۔ آپ کسی ایم پی اے یا ایم این اے کے ڈیرے پہ جائیں، دیکھیں کہ کوئی دروازے پہ کھڑا ہے، کوئی لان میں بیٹھا ہے، کوئی ویٹنگ روم میں بیٹھا ہے، اور قبلہ کوئی آتا ہے اور دروازے سے داخل ہوتا ہے اور سیدھا چلا جاتا ہے۔ کیا وجہ؟ جو دروازے پہ کھڑا ہے اس کا تعلق ہی اتنا ہے، لان میں بیٹھا اس کا تعلق ہی اتنا ہے، جو ویٹنگ روم میں بیٹھا اس کا تعلق ہی اتنا ہے، اور جو سیدھا آتا ہے اور چلا جاتا ہے اس کا تعلق ہی اتنا ہے۔ اللہ جبریل امین نے عرض کی حضور میرا اس بارگاہ کے ساتھ تعلق ہی اتنا ہے، کیونکہ جتنا تعلق ہو قربت اتنی ہوتی ہے۔ اب آگے آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ اللہ بہت اچھا، آقا اس سے آگے چلے، پوچھا جبریل کوئی خواہش ہو، کوئی گال دس چرب کل منامنی ہوگی، کوئی گال دس چرب کل منامنی ہوگی۔ اچھا وہ شادی سے بعد کسی میرا پر دعا میں ہی ہے، لیکن شادی ہو جائے، بچہ ہو جائے، رزق مل جائے، کبھی خدا لی گال ہی نہیں پوچھی، یہی کرنے آئے۔ وہ کچھ اور دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک ہی خواہش ہے، قیامت کا دن ہو، پل صراط سے لوگ گزر رہے ہیں اور مجھے جب آپ کی امت گزرنے لگے، ہائے ہائے، تو پرمیشن مل جائے میں پر بچھا دوں، آپ کی امت میرے پروں پہ قدم رکھے لگن جائے۔ یہ بات اپنی جگہ الگ ہے، میں سوچ میں پڑ گیا کہ جبریل نے یہ دعا کیوں مانگی، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے لیے کیوں نہیں مانگا، بظاہر کچھ نہیں مانگا پر سب کچھ مانگ لیا۔ جبریل بھی جانتا تھا، ہائے 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 ہائے، جبریل بھی جانتا تھا کہ جتنا پیار میرے نبی کو اپنی گناہگار امت سے ہے، اتنا کسی قیامت کے دن گناہگار امت میرے پرسوں گزرے گی، رسول اللہ خوش ہو جائیں گے، خدا خوش ہو جائیں گے۔ اللہ سبحان اللہ، جیو جیو، آقا کو جتنا امت سے پیار ہے، تو گناہگار امت اگر گزر گئی میرے پروں سے، آقا خوش ہو جائیں گے، اور آقا خوش ہو گئے تو رب خوش ہو جائیں گے۔ وہاں سے میرے آقا آگے چلے۔ اب قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی، جی بات مختصر کریں، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب، جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ساری 3 توجیحات اس کی علماء نے بیان کی ہیں، قبلہ نذیر صاحب جانتے ہیں، میں ان توجیحات میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم وقت کا مقدمہ میں اتنی گنجائش نہیں۔ ایک گرامیٹیکل نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جی کہ جب 2 الفاظ
مترادف المعنی الفاظ ایک جگہ ایک جملے میں جمع ہو جائیں تو عربی لغت کا اصول یہ ہے کہ اب دیکھنا ہو کہ کس میں معنویت زیادہ پائی جاتی ہے اور کس میں معنویت کم پائی جاتی ہے. تو عربی لغت کا اصول یہ ہے کہ جس لفظ کے حروف کم ہوں اس میں کم معنویت پائی جاتی ہے اور جس لفظ کے حروف زیادہ اس میں زیادہ معنویت پائی جاتی ہے. ثم دنا، یہ حرم کعبہ سے چلنے والا محبوب اپنی قربت کی منزلیں طے کرتا ہوا ایک مقام آیا کہ وہ قریب ہوا. اب امام عبدالوہاب شعرانی نے بڑی سونی گل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسا مقام آیا یہاں نامانوسیت سی محسوس ہوئی، تنہائی سے محسوس ہوئی. رب نے فرمایا یار آئے ہائے ہائے یار تین پریشان کرنے واسطے تو نہیں نہ سدیا، تو پریشان کیوں ہو، تو برملال کیوں ہو، تو نامانوس کیوں نہ ہو، کیوں ہو رک جا، ہائے 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 رک جا. ان ربک یصلی، اب آپ کا رب نمازیں پڑھنا چاہتا ہے نہیں، وہ کسی کی نمازیں نہیں پڑھتا. بہت اچھے. درود بھیجنا چاہتا ہے. قبلہ رضوی صاحب وہ درود تو اصل سے بھیج رہا ہے. تو پھر کیا ہے؟ صلاۃ کا ایک معنی قرب بھی ہوتا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. فرمایا ان ربک یصلی، حبیب اب تک تو چلا، اب تک تو چلا، عرب سے چلا اور قربت کی منزلیں طے کرتا ہوا اس مقام پر پہنچا. حبیب کے رک جا، فتدلی ان ربک یصلی. اللہ، اب آپ کا رب آپ کی قربت چاہتا ہے. اب تب تک تو نے عروج کی منزلیں طے کی، اب وہ عروج سے نزول کرنا چاہتا ہے. اللہ، وہ عروج سے نزول اپنے شان کے مطابق نزول کرنا چاہتا ہے. یا سمجھ لو کوئی کسی مہمان اسی وقار کو بلائے، وہ آئے اور خود لیٹ جائے، کہے ملازم کہے کہ چاہ پی دے نہیں تو میں جگانا نہیں جی لے میں جاگا گا اور انتظار کرے گا آپ مل لوں گے. وہ آ کہ میری چنگی قدر کی تھی سی صدقے نہیں ملیا. ہائے ہائے ہائے. اور اگر کوئی مہمان بڑا معزز اور مکرم ہو، بڑا پیارا ہو، تو پھر صاحب خانہ کہتا ہے کہ یار جب مہمان گیٹ پہ پہنچ جائے نا اس کو وہیں روکنا ہے اور مجھے بتانا ہے، میں گھر سے نکل کر دروازے پہ اس کا استقبال کرنا چاہتا ہوں. اللہ، ان ربک یصلی، حبیب تو رک جا، اب میں اپنی شان کے مطابق تو تیرا استقبال کرنا چاہتا ہوں. ثم دنا فتدلی، سبحان اللہ. یہ استقبال ہوا معراج کی رات. جیو سبحان اللہ. وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. جب قربت اتنی ہوئی کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. قبلہ یہ بھی بڑی عام بات ہے کہ عرب قبائل جب آپس میں صلح کرتے تھے لڑائی کے بعد، یہاں لڑائی نہیں میں سمجھانے کے لیے، آپس میں صلح کرتے تھے تو علامتی طور پر کمانے آپس میں ملاتے تھے. اور یہ کمانے دو آپس میں ملانا اس بات کی اس وقت علامت سمجھا جاتا تھا کہ اب سے پہلے تو جو تھا ہائے ہائے، اب سے پہلے تو جو تھا اب یہ دو نہیں ایک ہو گئے ہیں، دونوں کے دوست بھی ہیں، دونوں کے دشمن. اللہ، اب کے بعد انہیں دو کوئی نہ سمجھے. کسی سے صلح ہوگی تو دونوں کی، کسی سے لڑائی ہوگی تو دونوں سے. مولویوں کا ذہنی توازن خراب ہوا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اچھا میں اللہ مجھ میں کبھی یہ چیز نہ لائے کہ میں اپنے اساتذہ
محسنین جو ہیں انہیں بھول جاؤں. ایک کام صرف لوگوں نے کہا. بے شک بے شک. مجھے بڑے ایک خطیب صاحب جو مجھے کہنے لگے یہ جو آپ انداز خطابت ہے نا یہ اہل سنت کے ہاں مقبول نہیں. تو میں کہا پھر کی ہوا ان جتوں سکھی ہے میں دسا ہی نہیں کتوں سکھی ہے. قبلہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ڈاکٹر محمد طاہر القادری واہ جنہیں دنیا شیخ الاسلام کہتے ہیں بھی شیخ الاسلام. وہ ایسی خطاب ہے نا 10 آیتیں کسی سنی نے خطاب کیتا ہے وہ سعودی تو میرے نہیں جان لیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ دو کوشیں جب آپس میں ملتی ہیں کہ شکل یہ بنتی ہے جس طرح دو دوست آپس میں بغل گیر ہو رہے ہیں. یہ کمان کی یہ ہوتی ہے نا قوس اور کمان جو ہوتی ہے اس کی یہ شکل ہوتی ہے جس طرح میں نے ہاتھ اٹھایا. اب اس طرح دو شخص آمنے سامنے کھڑے ہو کے بلا تشبیہ و بلا مثال ہاتھ اٹھائے تو کیا مطلب ہے بغل گیر ہونے لگتے. اچھا سینے سے سینہ مل جائے بلا تشبیہ و بلا مثال وہ مثالوں سے پاک ہے. بلا تشبیہ و بلا مثال سینے سے سینہ مل جائے بندہ بغل گیر ہو جائے اس سے زیادہ بھی قربت آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہو سکتی. فرمایا تو اتنی ہی قربت سمجھ سکتے تھے اس لیے میں نے قوسین کی مثال دے دی. قربت کچھ اور تھی. اگر یہی بات ختم ہو جاتی تو ادنا ربنا فرماتا رب ادنا نہ فرماتا. نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سیال بے سیال لاجپال لاجپال. آج اگر رومی نے تھوڑی نہیں گل کی تھی من دانم بندئی یا حق توئی انہیں کہا میں کی آکھا تھی ہائے 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 یا رسول اللہ اب میں کیا کہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مصطفیٰ کہوں یا خدا کہوں. فتوہ لگانا تو رومی پہ جا کے لگا میں نے فتوہ جا کمزور دیا بنتا ہوں عقیدہ میرے بھی ہوئی. من دانم بندئی یا حق توئی اس مقام پر جب میرے آقا پہنچے بندہ جائے نا ایم پی اے کو یا ایم این اے کو کوئی ساڑھا مندہ جائے واپس آیا دادا چھاڑ پاتا ان سے سمجھ ہی کوئی نہیں کیوں وہ خمار چڑھا ہوتا ہے وہ تپ اور بخار چڑھا ہوتا ہے کہ ایم پی اے صاحب سلام لے کے آیا ہوں. یہ جائے کہ مصطفیٰ اس مقام پر پہنچے ہائے ہائے سبحان اللہ. اس مقام پر کبھی کسی نبی کی رسائی نہیں ہوئی. عام لوگ تو عام لوگ رہے مخلوق میں سے واحد ذات مصطفیٰ ہے جس کی وہاں تک رسائی اس مقام پر پہنچ کر بھی میرا نبی گناہگار امت کو نہیں بھولا. میرا نبی گناہگار امت کو نہیں بھولا. میرے استاد کریم فرمایا کرتے تھے جب کوئی مہمان کسی کے پاس جائے مولانا عبدالرشید رضوی صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مہمان کوئی کسی کے پاس جائے مہمان اگر ذی شعور ہو تو وہ کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے. یار جا رہا ہوں چلے اس کے لیے اس کے بچوں کے لیے کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں. اچھا تحفہ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اسی شہر پہنچے بس سے اترے یا کار روکے کہ آپ پھڑی یار کھیلے 2 کلو سیب پھڑی تحفہ لے جائیے. تو آتے کہ میں ہر روز بازاروں لے آنا یار تحفہ تو کیڑا آنا. تحفہ نادر الوجود چیز کو کہتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں جو اس شہر میں نہ پائی جائے. ہاں خوشاک تو ڈوٹا لے آؤ جانتے تحفہ میرے واسطے نہیں تمہیں سمجھا رہے ہیں میں تو میرے مریض ہوں. ملتانو ہم لے آؤ تحفہ ملتانو سونروا لے آؤ تحفہ سیال کوٹو کھیلنے کا سامان لے آؤ تحفہ. تحفہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں لے جائی جائے وہاں نہ پائی جاتی. اب میرے استاد کریم بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے وہ فرمانے تھے ہم دسو کہ حضور کیڑا تحفہ لے کے گئے اور رب دی بارگاہ کیڑی شے سی جڑی نہیں سی. ہائے 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 جیو وہ کیڑی شے سی جڑی او دے کول نہیں سی تے حضور تحفہ لے کے گئے. یہ تحفہ
تسا بھی پلے بن کے جانا تحفہ میرے آقا لے کے گئے جو وہاں نہیں تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات میرے آقا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری کا تحفہ لے کے گئے وہ بارگاہ کبریائی کی بارگاہ ہے وہ عاجزی نہیں آقا تحفہ لے کے گئے میرے نبی کے امتی یہ عاجزی مومن کی زینت ہے مومن کا زیور ہے عاجزی اپنا یہ وہ تحفہ ہے جو میرے آقا رب کی بارگاہ میں لے کے گئے تھے جب تحفہ پیش کیا جواب آیا السلام علیکم بولو بولو آندھی نا نماز پڑھتے ہو السلام علیکم السلام والسلام علیکم پھر اعتراض کیوں ہے السلام علیکہ سلام ہو آپ پر میرے حبیب ایوہ النبی یا نبی آپ پر سلام ہو اب میں نے بات کی تھی میرے نبی وہاں بھی گناہگار امت کو نہیں بھولے آقا نے جواب عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ نکتہ بھی میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا میں اپنے استاد کریم کا نکتہ پیش کر رہا ہوں مولانا عبدالرشید رضی اللہ تعالیٰ وہ فرمایا کرتے تھے کیا وہاں میرے آقا گناہگار امت کو بھول گئے کہ سلام ہو ہم پر اور اس کے ساتھ نیک لوگوں پر نہیں بھولے آقا فرماتے ہیں السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین تو مان جاتے واحد متکلم کا صیغہ ہے مگر آقا نے فرمایا السلام علینا ہائے جب میں استادہ نے نکتہ یاد آتا ہے تو میرے ابراہیم علیہ السلام علیہ گل یاد آ جاتی ہے قرآن نے تو فرمائی انہوں کی فرمایا سی فمن تبعنی فإنہ منی فمن عصانی فإنک غفور الرحیم عرض کی تھی مولا جو نیکوکار ہیں وہ میرے کھاتے میں ڈال دے بچے خلیل تھے جو نیکوکار ہیں وہ میرے تے جڑے چوٹ چپٹ ہو تیرے جو نیکوکار ہیں ابراہیم علیہ السلام کہتے میرے کھاتے میں ڈال دے اور جو گناہگار ہیں مولا نافرمان تیرے ہائے ہائے میرا نبی کہتا نہیں مولا وہ ابراہیم تھے میں محمد ہوں انہوں نے کہا نیکوکار میرے گناہگار تیرے میں نے کہا گناہگار میرے نیکوکار تیرے واہ جیو یا رسول اللہ گناہگار میرے نیکوکار تیرے السلام علینا سلام ہو مجھ پر اور میرے ساتھ میری گناہگار امت پر ہائے 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 جیو سبحان اللہ جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے شرم کر حیا کرنا بے وفا نہ ہو جس نبی نے اس بارگاہ میں تجھے نہیں بولا وہاں نیکوکاروں کو رب کو لیا اور تجھے اپنے دامن میں لیا اللہ تو پوچھتا پھرتا ہے کون سا درود پڑھوں اور کون سا کچھ حیا نہ نبی سے پیار کے لیے مفتی سے فتویٰ نہ لے واہ جی جی جملہ دینے لگا بے شک بے شک یہ میرا سودا ہے نہ پسند ہے میرے پاس رہنے دیجئے یہ اوپر کی کمائی ہوتی ہے یہ سودے چلتے سٹتے نہیں اللہ واہ 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 تسی پھوڑیاں دے بہن والے ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ میں لب دے اللہ معرض کر رہا تھا کہ نسخہ سودا میرا ہے آپ کو پسند نہ ہے چھوڑ دیں فرمایا گناہگار میرے نیکوکار تیرے میرے آقا وہ شفیع امت جو وہاں تجھے نہیں بھولے جو وہاں نہیں بھولے وہاں تجھے نہیں بھولے اور جو وہاں تجھے نہیں بھولا قبر میں اسی سے ملاقات ہونی بے شک قبر میں قبلہ یہ بات درست ہے کہ بے شک کے سوا کسی نبی نے قبر میں نہیں آنا بے شک کسی نبی نے قبر میں نہیں آنا
اب میرا سودا دے لے، پسند آئے تو پلے باندھ کے جانا، مفتیوں سے جان چھوٹ جائے گی، مولویوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ کسی سے یہ پوچھ کے میرے آقا کا ادب کرنا یا محبت کرنا کہ اتنا ادب اور محبت جائز ہے، اتنا ادب اور محبت ناجائز ہے۔ میرے آقا کی محبت عقیدت اور غلامی میں حد تلاش کرنا۔ آج رومی نے تھوڑی نہیں گل کی تھی، من دانم بندئی یا حق توئی، انہیں کہا میں کی آکھاں تیوں، ہائے 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 یا رسول اللہ اب میں کیا کہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مصطفیٰ کہوں یا خدا کہوں۔ پتہ لگانا تو رومی پہ جا کے لگا، میں نے پتلا جا کمزور دیا بننا، انہیں عقیدہ میرے بھی ہوئی۔ من ندانم بندئی یا حق توئی، اس مقام پر جب میرے آقا پہنچے، بندہ جائے نا ایم پی اے کو یا ایم این اے کو کوئی سارا منڈا جائے، واپس آیا تو آدھا چھاڑ پاتا ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں، کیوں وہ خمار چڑھا ہوتا ہے، وہ تپ اور بخار چڑھا ہوتا ہے کہ ایم پی اے صاحب سلام لے کے آیا ہوں، کہ جائے کہ مصطفیٰ اس مقام پر پہنچے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، اس مقام پر کبھی کسی نبی کی رسائی نہیں ہوئی، عام لوگ تو عام لوگ رہے، مخلوق میں سے واحد ذات مصطفیٰ ہے جس کی وہاں تک رسائی، اس مقام پر پہنچ کر بھی میرا نبی گناہگار امت کو نہیں بھولا، میرا نبی گناہگار امت کو نہیں بھولا۔ میرے استاد کریم فرمایا کرتے تھے جب کوئی مہمان کسی کے پاس جائے، مولانا عبدالرشید رضوی صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مہمان کوئی کسی کے پاس جائے، مہمان اگر ذی شعور ہو تو وہ کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، یار جا رہا ہوں چلیں اس کے لیے اس کے بچوں کے لیے کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں۔ اچھا تحفہ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اسی شہر پہنچے بس سے اترے یا کار روکے کہ آپ پھڑی یار کھیلے تو 2 کلو سیب پھڑی تحفہ لے جائیے، تو آتے کہ میں ہر روز ہی بازار لے آنا، یار تحفہ تو کیڑا آنا ہے؟ تحفہ نادر الوجود چیز کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں جو اس شہر میں نہ پائی جائے۔ ہاں خوشاب تو ڈوٹا لے آؤ جانتے تحفہ، میرے واسطے نہیں تو سمجھا رہے ہیں، میں تو میرے مریض ہوں، ملتانی آم لے آؤ تحفہ، ملتانو سونے لے آؤ تحفہ، سیال کوٹو کھیلنے کا سامان لے آؤ تحفہ۔ تحفہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں لے جائی جائے وہاں نہ پائی جاتی۔ اب میرے استاد کریم بڑی خوبصورت گل بات فرمایا کرتے تھے، وہ فرمانے تھے ہم دسو کہ حضور کیڑا تحفہ لے کے گئے اور رب دی بارگاہ کیڑی شے سی جڑی نہیں سی، ہائے 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 جیو وہ کیڑی شے سی جڑی او دے کول نہیں سی تے حضور تحفہ لے کے گئے، یہ تحفہ تساں بھی پلے بن کے جانا ہے۔ تحفہ میرے آقا لے کے گئے جو وہاں نہیں تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے آقا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری کا تحفہ لے کے گئے، وہ بارگاہ کبریائی کی بارگاہ ہے، وہ عاجزی نہیں، آقا تحفہ لے کے گئے۔ میرے نبی کے امتی، یہ عاجزی مومن کی زینت ہے، مومن کا زیور ہے، عاجزی اپنا یہ وہ تحفہ ہے جو میرے آقا رب کی بارگاہ میں لے کے گئے تھے۔ جب تحفہ پیش کیا، جواب آیا السلام علیکم، بولو بولو آندھی نا دماغ پڑھ دے ہو، السلام علیکم، السلام والسلام علیکم، پھر اعتراض کیوں ہے؟ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر میرے حبیب، ایوہ النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اب میں نے بات کی تھی میرے نبی وہاں بھی گناہگار امت کو نہیں بھولے، آقا نے جواب عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
یہ نکتہ بھی میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں اپنے استاد کریم کا نکتہ پیش کر رہا ہوں، مولانا عبدالرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کیا وہاں میرے آقا گناہگار امت کو بھول گئے کہ سلام ہو ہم پر اور اس کے ساتھ نیک لوگوں پر نہیں بھولے۔ آقا فرماتا ہے سلام علیہ وعلی عباد اللہ الصالحین، تو مان جاتے واحد متکلم کا صیغہ ہے، مگر آقا نے فرمایا سلام علینا۔ جب میں نے استاد نے نکتہ یاد آتا ہے تو میرے ابراہیم علیہ السلام والی گل یاد آ جاتی ہے، قرآن نے فرمائی انہوں کی فرمایا سی فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ عرض کی تھی مولا جو نیکوکار ہیں وہ میرے کھاتے میں ڈال دے، بچے خلیل تھے، جو نیکوکار ہیں وہ میرے تے جڑے چوڑ چپٹ ہو تیرے، جو نیکوکار ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے کھاتے میں ڈال دے، اور جو گناہگار ہے مولا نافرمان تیرے۔ ہائے ہائے میرا نبی کہتا نہیں مولا وہ ابراہیم تھے میں محمد ہوں۔ انہوں نے کہا نیکوکار میرے گناہگار تیرے، میں نے کہا گناہگار میرے نیکوکار تیرے۔ واہ جیو یا رسول اللہ، گناہگار میرے نیکوکار تیرے۔ السلام علینا، سلام ہو مجھ پر اور میرے ساتھ میری گناہگار امت پر۔ ہائے 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 جیو سبحان اللہ، جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے؟ اللہ۔ شرم کر، حیا کرنا، بے وفا نہ ہو۔ جس نبی نے اس بارگاہ میں تجھے نہیں بولا، وہاں نیکوکاروں کو رب کو لیا اور تجھے اپنے نام میں لیا۔ اللہ تو پوچھتا پھرتا ہے کون سا درود پڑھوں اور کون سا؟ کچھ حیا نہیں۔ نبی سے پیار کے لیے مفتی سے فتویٰ نہ لے۔ واہ جی جی جملہ دینے لگا بے شک بے شک، یہ میرا سودا ہے، نہ پسند آئے میرے پاس رہنے دیجئے، یہ اوپر کی کمائی ہوتی ہے، یہ سودے گلتے سڑتے نہیں۔ اللہ واہ واہ واہ، تسی پھوڑیاں دے بہن والے ہو تو انہوں پتہ ہے کی میں لب دے رہا۔ اللہ میں عرض کر رہا تھا کہ نسخہ سودا میرا ہے، آپ کو پسند نہ آئے چھوڑ دیں۔ فرمایا گناہگار میرے نیکوکار تیرے، میرے آقا وہ شفیع امت جو وہاں تجھے نہیں بھولے، جو وہاں نہیں بھولے، وہاں تجھے نہیں بھولے، اور جو وہاں تجھے نہیں بھولا قبر میں اسی سے ملاقات ہونی۔ بے شک قبر میں قبلہ یہ بات درست ہے کہ بے شک کے سوا کسی نبی نے قبر میں نہیں آنا، بے شک کسی نبی نے قبر میں نہیں آنا۔ اب میرا سودا دے دے، پسند آئے تو پلے باندھ کے جانا، مفتیوں سے جان چھوٹ جائے گی، مولویوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ کسی سے یہ پوچھ کے میرے آقا کا ادب کرنا یا محبت کرنا کہ اتنا ادب اور محبت جائز ہے،